یہ ضد بڑی بری چیز. یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ ماتا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں سنتا، تہاڈی میری کنے سننے. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. حالانکہ قرآن پاک میں مکی قرآن 2/3 ہے، اس 2/3 کا بھی 2/3 یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے. لیکن آؤٹ پٹ یہ ہے قرآن پاک کی اس دعوت کی کہ 10 بندوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا یہودیوں میں سے. کیوں؟ بغیم بینہم. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے. جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، یا 50 سال آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہجرت کے وقت 52 ایئرز کے قریب ایج تھی، تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج نہیں لوگ بات سن رہے. تو آپ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہر درمی پہ اتر آئیں تو وقت پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود. چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی نسل تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کی بات بھی نہیں سنی صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی. آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں، ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں، نہیں بات مانے. اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مچایا ہوگا، ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. اسی اور رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی. یعنی یہ اتنی بڑی ایک ضد اور ہردرمی والا معاملہ ہو جاتا ہے. اور ہمارے سب کانٹیننٹ کا تو میرے بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی اس مسئلے سے آپ اپنی جان چھڑا ہی نہیں سکتے. اتنا بڑا ایشو بن چکا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر کہ یہاں پر آپ اختلافی موضوعات کے بغیر کسی کو دین کی دعوت دے ہی نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات کریں، میٹھی میٹھی بات کر کے کیا کریں؟ بیڑا غرق کریں اگلے بندے کا. لوگ میٹھی باتیں سنتے رہتے ہیں پوری زندگی، نہ ان کی عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، نہ ان کے نماز کے طریقے کی اصلاح ہوتی ہے، نہ ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ نے جو دین بھیجا تھا اپنے پیغمبر کے ذریعے وہ کیا ہے. بس وہ یہ سمجھتے ہیں دین یہ ہے کہ اچھا جی یہ جس مولوی کو میں سن رہا ہوں نا اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، بس دین یہ ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لینی ہے، میں نے پگڑی رکھ لینی ہے، شلوار ٹکروں سے اوپر کر لینی ہے، چاہے مجھے الف بے بھی دین کی نہ آتی ہو. دین تو بنیادی طور پہ علم کا نام ہے، عمل تو بعد میں آتا ہے. یہاں پہ لوگ نمازیں کب شروع کرتے ہیں؟ کسی کا جوان بیٹا مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی، کسی کی ماں مر گئی تو نمازیں شروع کر دے گا. نمازیں کیسے شروع کرے گا؟ وہ اس کے محلے کی جو مسجد ہے نا، اس مسجد کا جو فرقہ ہے نا، اس فرقے میں وہ فلرش کرے گا. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ اب اس نے اللہ کے لیے ڈسین کیا ہے، اتنی جیڑی مسجد ہوتے ہی جا بڑے آتے مطلب وہی کام شروع کرتا ہے. ہمارے محلے میں ایک واقعہ ہے کہ ہمارے محلے میں میری دادی ماں بتاتی ہیں، ایک وہ میری دادی ماں کی آلموسٹ ہم عمر ہی تھی، وہ فوت ہو چکی ہیں، تقریباً 70s کی ایج میں وہ فوت ہو گئی تھی. تو ان کے بارے میں دادی ماں بتا رہی تھی کہ یہ خاندان پہلے یعنی مسلمان تھا، سنی خاندان تھا. یہ جب وہ بوڑھی عورت پیدا ہوئی نا تو وہ جس باپ کے ہاں وہ اولاد پیدا ہوئی وہاں پہ ان کے گھر اولاد کوئی نہیں تھی. کتنے عرصے بعد اللہ نے ان کو بیٹی دی. اس بندے نے کبھی نماز روزہ کبھی کوئی چیز نہیں پرفارم کی تھی. یعنی میں بات کر رہا ہوں 19 کوئی 20-25 کے قریب، پاکستان بننے سے پہلے. ان کے گھر بیٹی ہوئی، وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ مسجد میں چلا گیا شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے. اور وہ مسجد جو ہے وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی. وہ قادیانی ہو گیا، آج ان کی پوری نسل قادیانی ہے. استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی انجی ہوئے ہوئے جائے. یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک بریلوی کی ماں مری ہو اور اس نے نمازیں شروع کر کے وہ اہل حدیث ہو گیا ہو؟ فلرشنگ بریلوی ہوگا وہ بریلویت میں ترقی کرے گا، اسلام میں نہیں.
اہل حدیث جو ہے وہ اہل حدیثیت میں ترقی کرے گا، اسلام میں نہیں۔ ایک شیعہ تو وہ شیعت میں ترقی کرے گا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جی ایک شیعہ کا جوان بچہ مر گیا اور ماشاءاللہ وہ اس کے بعد سنی ہو گیا؟ نہیں، وہ پریکٹسنگ شیعہ ہو جائے گا۔ وہ کہے گا ایت کی مرم والے لوگ تھے 2 دن میں 10 دے گا تھے۔ تو یہاں پہ جب کوئی بندے کو ٹھوکر لگتی ہے نا، وہ علم نہیں حاصل کرتا بلکہ اپنے فرقے میں فلرش کرتا ہے۔ کوئی ٹنی والا کام ہوا نا، پڑھ پڑھا کے سنی، ٹنی پڑھ پڑھا کے نہیں، بس وہ ویخ مکھا کے سنی، اندھے بن کے سنی۔